بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم پاکستان جن کی کابینہ ہے 50 سنچری کے قریب کابینہ ہے، جس میں سے 19 جو ہے نا غیر منتخب ہیں، سلیکٹڈ، ٹھیک ہے، جس میں سے تقریباً کوئی 15 جو ہے نا معاونین خصوصی ہیں، کوئی 4-5 جو ہے نا مشیران ہیں۔ جناب ان کی نیشنلٹیز بھی سامنے آ گئی ہیں اور ان کے اثاثے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ کیا بات ہے! 15 مشیران، 15 معاونین خصوصی میں سے 7 غیر ملکی، امریکی، برطانوی، کینیڈین وغیرہ وغیرہ، سنگاپور، یہ سب۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب پاکستان کی کابینہ میں لوگ شامل 7 غیر ملکی نیشنلٹی ہے جناب۔ سب سے پہلے میں نیشنلٹی ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد میں اثاثوں پہ آؤں گا، یعنی غریب ملک کے امیر حکمران۔ کیا بات ہے! یہ وہ لوگ اس ملک کے حکمران ہیں جس ملک کے لوگ، گزشتہ ہفتے ایک سروے میں آیا کہ 21 لاکھ گھرانوں نے، تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے گھر کا سامان بیچ کر، پنکھے، استری، سائیکل، موٹر سائیکل وغیرہ بیچ کے آٹا خریدا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس ملک کے، ذرا دیکھیے گا ان میں ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھ پتی تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ جو غریب سے غریب نظر آیا اس کے اثاثے بھی 2 کروڑ سے زیادہ۔ جناب سب سے پہلے آ جائیں جناب وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب پہ، جن کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں جناب، زلفی بخاری صاحب جناب برٹش سٹیزن ہیں، ان کی نیشنلٹی برٹش ہے۔ اچھا، بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں، اس میں نا پرائمری نیشنلٹی ان کی پاکستانی لکھی ہوئی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کی پرائمری نیشنلٹی پاکستانی کیوں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان سے کیوں مانگے جا رہے ہیں ٹیکس، ان سے کیوں مانگے جا رہے ہیں اثاثے، یہ وغیرہ، یہ تو پاکستانی نیشنل نہیں ہے۔ تو جو پاکستانی نیشنل ہی نہیں ہیں ان کی پرائمری جو نیشنلٹی ہے وہ پاکستانی کیسے؟ آگے آ جائیں جناب ندیم بابر صاحب۔ ندیم بابر صاحب جناب یہ پیٹرولیم والے، جی ہاں، جن پہ وہی یہ گزشتہ مہینے جو پیٹرولیم کا بحران آیا اور پھر اس کے بعد 25 روپے یکدم بڑھا، اور ان کی اپنی کمپنی، پتہ تو ہے نا، ان کی جناب بھی نیشنلٹی ہے، سٹیزن شپ ہے یو ایس اے کی، ٹھیک ہے نا، 1999 سے یو ایس اے کے سٹیزن شپ ہیں۔ اب آ جائیں جناب تانیہ ادرس صاحبہ پہ، جو گوگل سے آئی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک تقریر کے دوران جناب ان کا بڑی تعریف کی تھی، کہا تھا کہ پتہ نہیں ان کو اتنی تنخواہ مل رہی تھی، پتہ نہیں کتنی صفریں تھیں اس تنخواہ میں، وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو جناب ان کی نیشنلٹی کینیڈا کی ہے جناب، اور سنگاپور کی پرماننٹ ریزیڈنسی بھی ہے۔ کیا بات ہے جی، ٹھیک ہو گیا، آپ سنتے جائیں، بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آ جائیں جناب ہمارے یار شہباز گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ یو ایس اے کا گرین کارڈ ہے، گرین کارڈ بھی ایک پرماننٹ نیشنلٹی ہوتی ہے نا، یہ جو یو ایس اے میں دوست رہتے ہیں وہ اس کو ذرا کنفرم کریں گے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں ڈاکٹر معید یوسف صاحب پہ۔ کیا بات ہے جناب، ان کی بھی ریزیڈنسی ہے، یو ایس اے کی ہے، اور جناب ریزیڈنسی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کیٹیگری میں ریزیڈنسی لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جناب آپ آ جائیں خیر سے شہزاد سید قاسم پر، ٹھیک، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، چلیں، ان کی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، کیٹیگری میں آرڈنری لکھا ہوا ہے، یہ بھی ان کی جو ہے نا نیشنلٹی، یہ بھی اس کے فارن نیشنل ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب اپنے یار، اپنے جگر ندیم افضل چند صاحب پہ، اور ان کی بھی کینیڈا کی ہے۔ آگے کیٹیگری میں کچھ نہیں لکھا ہوگا، البتہ ندیم چاند صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ جی میری کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے۔ اب یہ ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی، لیکن میرا رابطہ ہو جائے گا، ان سے میں پتہ کروں گا کہ سر یہ کیا ہے، کس قسم کی نیشنلٹی ہے۔ اچھا، مشیران کی تو ہے کوئی نہیں، باقی معاونین خصوصی کی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جناب اثاثوں پر، ٹھیک ہو گیا۔ اثاثے سب سے پہلے زلفی بخاری صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں، پاکستان میں جناب 1300 کنال سے زائد اراضی، اسلام آباد 34 کنال پلاٹ، اس کے بعد لندن میں ہے 48,50,000 پاؤنڈ جائیداد، بیرون ملک 5 کمپنیوں کے شیئرز، اہلیہ کے نام پہ 5 لاکھ پاؤنڈ کا سونا، پاکستان میں 24 لاکھ کا بینک بیلنس، بیرون ملک 17 لاکھ پاؤنڈ۔ اب میں جلدی ذرا بتاتا جاؤں گا۔ اب آپ نیکسٹ پہ دیکھیں جناب، نیکسٹ پہ آ جائیں جناب، نیکسٹ ہے جناب ندیم بابر صاحب، بیرون ملک 2 درجن سے زائد کمپنیوں میں شیئر ہیں، پاکستان میں تقریباً 13 کروڑ کی کمرشل اراضی ہے۔ ندیم بابر صاحب وہی پیٹرولیم والے، ان کے کتنے ہیں اثاثے؟ امیر ترین معاون خصوصی۔ کیا بات ہے جناب، 2 ارب 75 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں۔
لاہور میں، اسلام آباد میں، مری میں، گلیات میں، پتہ نہیں ڈونگا گلی میں، امریکہ میں 1 درجن سے زیادہ پراپرٹیز ہیں جناب ان کا نام ہے جناب ندیم بابر صاحب، وہی ندیم بابر صاحب جن کے وجہ سے بھگتا ہے آپ نے پیٹرولیم کا بحران اور سارا۔ نیکسٹ آ جائیں جناب، کیا بات ہے، شہباز گل صاحب آ گئے جناب، ان کا جناب کل مالیت ہے 11,85,90,703، ٹھیک ہے۔ نیٹ ایسٹس 9,43,63,66,165 کے ہیں۔ البتہ جو قرضہ یا لائبلٹیز ہے، مثال کو لائبلٹیز میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں، تو 2,42,24,538 پلاٹ ہیں جناب پاکستان میں، ایک پلاٹ بھی ہے، ایک فارم ہاؤس بھی ہے جناب، بیرون ملک USA میں گھر بھی ہے، BMW بھی ہے، ایک اور گاڑی بھی ہے، ایک اپنے استعمال میں ہے جناب، ایک اور گاڑی ہے ان کے استعمال۔ اب آ جائیں جناب ماشاءاللہ مرزا شہزاد اکبر صاحب، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی جناب موویبل پراپرٹی ہے جناب کوئی راؤنڈ اباؤٹ 1,33,10,000 یہ، اور 65 لاکھ اپنی اور بیوی کے نام پہ ملا کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ آ جائیں موویبل پہ 4,54,90,819 کی، کل اپنا اور بیوی کا ملا کے یہ بنتا ہے 7,23,79,783۔ یہ جناب ہیں کون تھے؟ مرزا شہزاد اکبر صاحب، وہی، ٹھیک ہے، وہی جن کو کیا کہا تھا؟ امپاسٹر کہا تھا۔ کیا بات ہے۔ آ جائیں جناب جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ، کیا بات ہے، 15 کروڑ روپے کے اثاثے ہیں جناب، 5 کنال کا گھر ہے اسلام آباد میں، 1 اور 4 کنال کا ایک پلاٹ 1 کنال کا، اور ایک 4 کنال کا پلاٹ DHA کراچی میں ہے، 2 پلاٹ DHA لاہور کمرشل میں ہیں، اور اس طرح سے ایک پلاٹ جو ہے نا DHA اسلام آباد میں بھی ہے، 30 ایکڑ زمین رحیم یار خان میں ہے، 35 ایکڑ زمین جو ہے نا باولپور میں ہے، ایک گاڑی بھی پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور 15 کروڑ کے ہیں۔ اور یہ پوچھنا، یہ ذرا مجھے پانی پلا دے مجھے ذرا پیاس لگ گئی ہے، کیونکہ یہ جو غریب ملک کے امیر حکمران ہیں، میرا گلا سوکھ گیا ہے، اور میری مسز میرے منہ کو حیرت سے تک رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے یار، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ غریب ملک کے جو امیر حکمرانوں کی پڑھ رہا ہوں نا، تو ہم دیکھ کے حیرت میں ڈوب رہے ہیں۔ 22 گریڈ کا بندہ، ظاہر جنرل لیفٹنٹ جنرل 22 گریڈ میں ہوتا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے جناب رسیداں کڈو، ہوں سارے رسیداں کڈو، ٹھیک ہے نا جناب۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ پہ آ جائیں جناب، نیکسٹ پہ آ جائیں، نیکسٹ ہے یہ ہے جناب تانیہ ادرس صاحبہ، ٹھیک ہے، وہی گوگل والی نا، ہاں، 71 کروڑ سے زائد کے اثاثے، امریکہ، سنگاپور، UK میں پراپرٹیز تانیہ ادرس صاحبہ کی۔ نیکسٹ پہ آ جائیں جناب، نیکسٹ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جناب عثمان ڈار صاحب، ٹھیک ہے، یوتھ کے سربراہ، کیا بات ہے، 6,18,00,000 سے زائد کے اثاثے ہیں، کیش ہے، زرعی زمین ہے، مختلف کمپنیوں میں مختلف اس میں شیئرز ہیں، میں دیکھ رہا تھا کوئی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ میں بھی ان کا شیئر ہے۔ کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ کاروبار پھرتے پھولتے رہیں، لیکن کچھ غریب کا بھی خیال رکھیں۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، جی ہاں پہچان بن جاتے، وہی جن کی ماس کی انکوائری ہوتی، پتہ نہیں اس کا کیا بنا، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا بنا ہے اس کا۔ تو جناب کل جو ہے نا 6 کروڑ سے زیادہ ہے، 6,03,00,000، جس میں گھر ہیں، 2 پلاٹ ہیں، 20 تولے سونا ہے، کیش ہے وغیرہ۔ ذرا سنتا جا، گھبرانا نہیں ہے، آپ سے میں نے کہا ہے۔ چاند صاحب پہ آ جائیں جناب۔ اچھا ہاں، چاند صاحب کے بارے میں نا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ چاند صاحب آپ کو یاد ہے کسی نے نوٹ نہیں کیا، میں نوٹ کرتا ہوتا ہوں، میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور جناب 11 جولائی کو آپ کو پتہ ہے چاند صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ اب نہ تو کوئی نیا چھٹی کا نوٹیفیکیشن آیا ہے، نہ کوئی نئی چھٹی آئی ہے، نہ کوئی اپروو ہوئی ہے۔ اب پتہ ہے چاند صاحب کب آتے ہیں، میں نے چاند صاحب کے خیر قریبی ذرائع سے بات کی تھی، انہوں نے کہا جی چھٹی تو ویسے بڑھ جاتی ہے، تو میں نے کہا جناب بڑھ جاتی ہے سے مراد کو نوٹیفیکیشن ہوگا نا، کچھ اس طرح کا، لیکن خیر کو میں کیا کروں۔ ان کے بھی تقریباً کو 2-2.5 کروڑ سے زائد کے اثاثے ہیں، کوئی 5 فارم ہاؤس ہیں، 3 رہائشی جائیداد ہیں، لیکن میں کہتا ہوں چاند صاحب تو اسے کوئی تھوڑا ہی مال بنایا، کیونکہ کافی عرصے سے آپ تھے سیاست میں، تو آپ کے تو ادھر شہباز گل صاحب کمال کر گئے ہیں آپ سے، تو جناب آپ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جان صاحب بڑے شریف آدمی ہیں بھائی، بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں۔ اس کے بعد ثانیہ نشتر صاحبہ 2 کروڑ کے زائد اثاثے ہیں۔ ندیم بابر صاحب سب سے امیر، اور ان کے سب سے کم اثاثے ثانیہ نشتر صاحب، یہی اساس پروگرام کی انچارج وغیرہ۔ علی نواز امان صاحب ہیں، ان کے 13 کروڑ، یہ بھی معاون خصوصی ہیں، 13 کروڑ اور 48 لاکھ کے اثاثے ہیں جناب۔ علی نواز
عوان صاحب کے. اس کے ساتھ ساتھ یار محمد ریند بلوچستان سے, ٹھیک ہے نا, کل 81 کروڑ اور 24 لاکھ گھر ہیں, پلاٹ ہے, زرعی زمین ہے, کیش ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. پرانے سیاستدان ہیں جناب, ان کو موروثی بھی زمینیں ہیں. ڈاکٹر معید یوسف صاحب, کیا بات ہے, 10 کروڑ 95 لاکھ 42,696, تقریباً کوئی 11 کروڑ بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب مسئلہ یہ ہے, سب نے رسیدیں نکالنی ہوں گی بھائی, سب نے رسیدیں نکالنی ہیں, سب نے. اچھا, اب اس کے بعد آ جائیں مشیران پہ. کسی کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے. مشیر تجارت رزاق داؤد صاحب, کوئی 1 ارب 35 کروڑ اپنے اور 40 کروڑ جو ہے نا اہلیہ کے. یہ دوسرے نمبر پہ امیر جو جس طریقے سے بتایا. اچھا, اس میں ایک بات بتاؤں, کہ انہوں نے کہا کسی کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے مشیران میں سے, لیکن میں حیران ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب ہر وقت باہر ہوتے ہیں, تو خیر انہوں نے شاید پتہ نہیں ظاہر نہیں کی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. تو جناب حفیظ شیخ صاحب کے بھی تقریباً کو 28 کروڑ 29 کروڑ سے زائد کے اثاثے ہیں. اور اسی طرح سے مشیر پارلیمانی امور بابر عوان صاحب 16 کروڑ سے زائد وراثتی جائیداد ہے جناب پاکستان میں. اسپین میں کوئی 1 کروڑ کی جائیداد ہے. کاروبار میں لگایا ہوا ہے جناب 47 لاکھ. 6 گاڑیاں ہیں, 1 کروڑ 68 لاکھ کی ان کی مالیت ہے. زیورات ہیں جناب 20 لاکھ کے. زرعی آلات ہیں جناب 18 لاکھ کے. نقد رقم وہ بینک اکاؤنٹ. پھر مجھے پیاس لگ گئی بھائی, پانی پلا دے, پانی پلا دے. میں ذرا غریب ملک کے امیر حکمرانوں کے اتنے اثاثے بتاتے بتاتے یار میرا گلا خشک ہو جاتا ہے. اب جناب بابر عوان صاحب یہ ہو گئے. اس کے بعد جناب آگئے مشیر موسمیاتی تبدیلی محمد امین اسلم صاحب. بینک بیلنس جناب 1 کروڑ 47 لاکھ. اہلیہ کے شیئرز ہیں 50 لاکھ پلس 92 لاکھ کی گاڑیاں بھی اہلیہ کے نام. اہلیہ کی جائیداد 10 لاکھ 75,000 اور 15 وراثتی بھی ان کی جائیدادیں ہیں. یہ جناب اب ہے بات. اب آئیں اس پر کہ جناب وزیر اعظم صاحب کہیں گے کہ جناب غیر ملکی جو شہریت ہے وہ چھوڑو, نہیں تو یہ چھوڑو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے تھے نا کہ میرے سارے اثاثے ڈکلیئر ہوں گے سب کے, اور جناب ابھی تو یہ ان غیر منتخب کے سلیکٹڈ کے ہوئے ہیں, جو باقی الیکٹڈ ہیں ان کے بھی کرنے ہیں. اور ان سے پوچھیں نا, اب تقاضا تو یہی ہے قانون کا کہ اب ان کو کہیں کہ یا تو باہر کی یہ جو ڈیول نیشنلٹی ہے اس کو چھوڑو, یا پھر یہ معاون خصوصی اور یہ مشیر اور یہ سب یہ چھوڑو, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد میں حیران ہوں کہ 7 بندے باہر سے چلیں, کچھ تو ان کے پاس تو ڈیول نیشنلٹی یا ہو گیا مثال کے طور پہ اقامہ ٹائپ اس طرح سے, تو 5-6 تو ہیں. اب وہ اتنے باہر سے بھی آئے, ٹیم باہر سے, امریکہ سے, برطانیہ سے, بڑے ایکسپرٹ جناب, اور بڑے جو ہے نا مطلب ہے, میں حیران ہوں ان سے کچھ نہیں ہو پایا, ان نے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ تو جو اثاثے ہیں یہ وہ اس غریب ملک کے امیر حکمرانوں کے اثاثے ہیں. اور یہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے, ہم گیلری میں بیٹھے ہوتے تھے, لوگ کوشچن کرتے تھے جناب ان کی نیشنلٹی کے بارے میں بتائیں, اثاثوں کے بارے میں بتائیں, کوئی سوال نہیں آتا تھا کسی قسم کا بھی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جناب مختلف حوالوں میں ٹاک شوز میں بھی, مجھے یاد ہے طلال چودھری صاحب نے بھی ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ ان کے جو 7 ہیں وہ 15 میں سے مشیران اپنا معاون خصوصی میں سے 7 کے پاس تو نیشنلٹی ڈیول نیشنلٹی ہے, اور ان میں سے ایک کے پاس تو پاکستان کی ہے ہی نہیں. جن کا میں نے بھی کوشچن اٹھایا کہ زلفی بخاری صاحب کے بارے میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی خود کہا تھا کہ بھائی وہ تو پاکستان کے نیشنل ہی نہیں ہے, تو وہ یہاں کیا ٹیکس دیں, وہ یہاں کیا یہ شو کریں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے پرائمری نیشنلٹی کے خانے میں پاکستانی لکھا ہوا تھا, یہ کیسے ہو گیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.